سامعین کرام، مصلیان نظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سامعین و حاضرین، اس سے پہلے کہ میں تلاوت کردہ آیہ کریمہ کے پیش نظر کچھ اپنا معافی ضمیر آپ کے سامنے رکھوں، بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ اصول اہل سنت اور دستور عشق و محبت کے تحت قلب کی اتھا گہرائیوں سے گنبد خضرا کا تصور باندھ کر بارگاہ رسالت مآب علیہ تحیت و ثنا میں نذرانہ درود پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے قرآن کریم کے پارہ نمبر 10 سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24 تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے۔ اس میں محبت کا ذکر ہے، 11 محبتوں کا تذکرہ ہے۔ آٹھ محبتوں کا ذکر ایک سائیڈ، ایک سمت، اور 3 محبتوں کا ذکر دوسری سمت، اور 8 محبتوں کو 3 محبتوں پر مومن کے لیے قربان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہی مومن کی پہچان بتائی جا رہی ہے۔ نیک و بد کا یہی نشان امتیاز پیش کیا جا رہا ہے۔ 8 محبتیں جس کی 3 محبتوں پر غالب آ گئیں وہ نافرمان ہے، اور جس کی 3 محبتیں 8 محبتوں پر غالب آ گئیں وہ سچا بندہ رحمان ہے۔ وہ محبتیں کیا ہیں؟ قرآن کی زبان میں سنیں۔ قول، اللہ اپنے حبیب پاک سے فرمایا تم فرما دو، قل ان کان آباؤکم، اگر تمہارے ماں باپ، و ابناؤکم، تمہارے بیٹے اور بیٹیاں، و اخوانکم، تمہارے بھائی اور بہن، و ازواجکم، تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، تمہارے رشتہ دار، و اموال اقترفتموها، تمہارے مال، پیسہ، روپیہ، و تجارت تخشون کسادها، تمہارا تجارت، و مساکن ترضونها، اور رہنے کے مکان۔ 8 چیزیں، ان سے محبت کرنا گناہ نہیں ہے۔ ان سے محبت کرنے کی ممانعت نہیں کی۔ ماں باپ سے محبت کرو، اولاد سے محبت کرو، بھائیوں سے محبت کرو، بیوی سے محبت کرو، رشتہ داروں سے محبت کرو،
اجی مال سے بھی محبت کرو. مال نہیں ہوگا تو حج کہاں سے کرو گے؟ مال نہیں ہوگا تو مسجد کہاں سے بناؤ گے؟ مال نہیں ہوگا تو مدرسہ کہاں سے چلاؤ گے؟ مال نہیں ہوگا تو یتیم کی مدد کیسے کرو گے؟ مال نہیں ہوگا تو کسی بیوہ کا سہارا کیسے بنو گے؟ ضروری ہے نا. یہ الگ بات ہے کہ مال عثمانی ہونا چاہیے، مال قانونی نہیں ہونا چاہیے. فرق ہے. وہ اموال، وہ تجارت سے محبت کرو، اپنے بزنس سے محبت کرو، کمائی کے ذریعے سے محبت کرو. وہ مساکن، مکانوں سے محبت کرو، منع نہیں ہے. محبت کرنا منع نہیں ہے. اب یہاں ایک نقطہ اور سن لیجئے، ذرا چبھتا ہوا، آج کے معاشرے کا آپریشن کرتا ہوا. ترتیب 8 محبتوں کی ترتیب بیان کی. قرآن کی ترتیب سن لیں. محبت میں پہلا ذکر کس کا کیا؟ ماں باپ کا. قرآن کی اس آیت پاک میں پہلا ذکر کس کی محبت کا ہے؟ بیوی سے بھی پہلے، اولاد سے بھی پہلے، مال سے بھی پہلے، دکان سے بھی پہلے، مکان سے بھی پہلے. کس سے محبت؟ یہ قرآن کی ترتیب ہے. ہمارا عمل کیا ہے وہ الگ بات ہے. وہ ابناؤکم، بیٹوں سے، بیٹیوں سے. کس کے بعد؟ ہاں میرے خود بچے ہو گئے، میں تمہیں کیسے دیکھوں ابا، ہے نا. اپنے بچوں کو دیکھوں گے تمہیں دیکھوں. ابے قربان کر دے باپ پہ اپنے بچوں کو بھی. تیرا باپ نہ ہوتا تو کہاں سے ہوتا، اور تو کہاں نہ ہوتا تو بچے کہاں سے ہوتے. اگر باپ اور بیٹے کے سامنے کی بات ہو تو محبت کس سے کی جائے گی؟ قرآن کی روشنی میں پہلے. اور ہمارا عمل کیا ہے؟ ہم میرے خود بچے ہو گئے، تمہیں دیکھوں کہ تمہیں بچوں کو دیکھوں. لعنت تو تجھ پہ ہے نہیں. وہ ابناؤکم. اور اس سے بڑا آپریشن کر رہا ہوں، اس سے بڑا آپریشن، بہت دھچکا لگے گا آپ کو. ہاں، اور گالیاں بھی ملیں گی، حالانکہ قرآن کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. وَإِخْوَانُكُمْ، پہلے ماں باپ، بعد میں کون؟ اولاد. اس کے بعد کون؟ بھائی بہن. وَأَزْوَاجُكُمْ، بیوی بعد میں. بھائی پہلے، بیوی بعد میں. بہن پہلے، بیوی بعد میں. اور یہاں بیوی کے چکر میں سب کو ختم ہے نا. سب سے بڑا دشمن ہو جا بھائی بیوی کے آنے کے بعد. اب جب تم قرآن کے خلاف کرو گے تو لعنتیں تو برسیں گی، برکتیں کہاں سے ہوں گی. باپ کے مقابلے میں بیٹوں کو ترجیح دو گے تو نافرمان تو ہوں گے ہی. تم باپ کے نہیں ہوئے تو تمہاری اولاد تمہارا کہاں سے ہوگی. تو ایک طرف بیوی، ایک طرف بھائی. پہلے کس سے محبت ہے؟ ایک طرف بہن، ایک طرف بیوی. کس سے محبت ہے پہلے؟ قرآن ہے یہ، قرآن. اب تم کیا کہتے ہو بھائی میں اپنا دیکھوں کہ اپنی بیوی کے خرچے دیکھوں کہ بھائی تمہارا دیکھوں. ہمارا یہ حال ہے. یہ قرآن کی ترتیب ہے. وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، بہن بھائی. اس کے بعد میں کون؟ بیوی. یہاں تو وہ بیوی آتے ہی سارے گھر کا نقشہ ہی پلٹ جاتا، سب پلٹ جاتا. وہ عورتیں بڑی کم بخت ہیں جو اپنی 420 سے اپنے شوہر کو اس کے ماں باپ سے الگ کرتی ہیں. بڑی بد نصیب ہیں وہ عورتیں جو اپنی جھوٹی محبت دکھا کر بھائیوں میں جدائی پیدا کرتی ہیں. وہ عورتیں بڑی بدقسمت ہیں جو شوہر کی بہن کے آنے میں منہ بناتی ہیں، قرآن کے خلاف کرتی ہیں. کہاں سے تمہیں رحمت ملے گی؟ کہاں سے تمہیں برکت ملے گی؟ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، اب رشتہ دار ہیں. ماں باپ کے بعد، اولاد کے بعد، بھائی بہن کے بعد
رشتے داروں کے بعد اب ہے تمہاری خالہ، اب تمہارے ماموں، اب ہے۔ اور ایک بات بتا دوں، اب نہ آباؤکم میں چچا بھی آ گیا، تاؤ بھی آ گیا، ہاں سب آ گئے۔ مسئلہ کیا ہے؟ میں خود شکار ہوں اس کا، کیونکہ میں اسی گندے ماحول میں رہتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ میں دنیا میں جا کے الگ الگ ماحول دیکھتا ہوں۔ بھائی کا انتقال ہو گیا، بچے جوان ہیں، ان کی شادی کی بات ہے، ماں کو حق نہیں ہے رشتہ کرنے کا۔ بہت گہری بات بتا رہا ہوں۔ اگر دادا زندہ ہے تو دادا ولی ہے، اور دادا زندہ نہیں تو چچا ہے، چچا کے بغیر نہیں کر سکتی ماں۔ اور یہاں ایسا ہوتا ہے چچا کو پتہ بھی نہیں، چچا کو انوالو بھی نہیں کیا، چچا کو خبر بھی نہیں، اماں خود ہی ڈھونڈتی پھر رہی لونڈیا کا رشتہ، خود ہی کر رہی ہیں، برکت ہی نہ ہوتی۔ ولی نہیں تم، یہاں تک نابالغ کا تو نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ بالغ ہونے کے بعد اقرار کرے تو وہ الگ مسئلہ ہے، بغیر چچا کے۔ ہمارے معاشرے میں ایسا ہے کیا؟ میں خوشی کا دوسروں کو کیوں بولوں؟ وہ چڑیل اپنے آپ کو اتنی پاورفل سمجھتی ہے کہ بچوں کے دلوں میں چچا کی نفرت پیدا کرتی ہے۔ ذرا سی کوئی کمی بیچارے کی ہو گئی تو بچوں کو ذہن میں ڈالتی ہے تیرے چچا نے یہ کیا تھا، تو حقدار نہیں ہے اتنے بچوں کا جتنے چچا حقدار ہے بچوں کا تیرے۔ شریعت کی روشنی میں حقدار خالی ایسے نہیں ہے، کھلانے پلانے کا بھی حقدار ہے چچا۔ انتا قولوا من بیوتکم وبیوت آبائکم واخوانکم، قرآن کریم میں سورہ نور میں بیان کیا گیا ہے۔ سیکھتے نہیں نا ہم، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، مسلمان نام رکھ دیا، بہت بڑے مسلمان ہو گئے، نماز جنازہ تک نہیں آتی، دعائے قنوت تک نہیں آتی، تراویح کی تسبیح تک نہیں آتی۔ اجی وہ تو بہت دور کی بات ہے، نماز کے فرائض بھی نہیں آتے، نماز کے شرائط بھی نہیں آتے۔ اجی وہ چلے آؤ، وہ بہت دور کی بات ہے، 5 کلمے بھی نہ آتے، اور شاید نماز بھی صحیح نہیں آتی۔ مسلمان ہیں، گوشت کھانے والے مسلمان۔ کیسے مسلمان ہو جس کو 5 کلمے یاد نہ ہو؟ کیسے مسلمان ہو جو اپنے ابا کے نماز جنازہ نہ پڑھا سکے؟ کیسے مسلمان ہو جو تمہیں فرائض حرام و حلال کے تمیز نہ ہو؟ کیسے مسلمان ہو؟ میں نے کہا تھا نا، حضرت فاروق اعظم نے شرط لگا دی تھی، بازار میں اسی کو سامان بیچنا جس کو اسلام کی پوری معلومات ہو۔ معلوم کرنا پہلے، سامان خریدنا آیا، بتا نماز میں واجبات کتنے، بتا دیا تو سامان دینا۔ آج تو پتہ ہی نہیں، مسلمان ہے مسلمان، یہ مسلمان ہیں جسے دیکھ کے شرمائے ہنود، یہ مسلمان۔ آج اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند ہے افسوس والے نہ رہے، یہ چاہیے۔ اور آگے بڑھیے، اب آ جائیے رشتہ داروں کے بعد، رشتہ داروں کا بھی حق ہے، بہت بڑا حق۔ میں الگ الگ اگر حقوق بیان کروں تو ایک ایک عنوان ہو جائے گا۔ ماں باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق، بھائیوں اور بہنوں کے حقوق، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، خالہ کے حقوق، چچا کے حقوق، ماموں کے حقوق، سب کے اسلام نے بیان فرمائے۔ تمہارا اسلام تشنا نہیں ہے، کسی دوسری تعلیم کا محتاج نہیں ہے تمہارا اسلام، ہر چیز کا بیان ہے اسلام میں۔ پڑھو اسلام، دین سیکھو، عالموں سے محبت کرو، عالموں کے شاگرد بنو، غلام بنو عالموں کے، تب ملے گا۔ عالموں کی گستاخی، گھروں میں بیٹھے بیٹھے عالموں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں، عالموں کی گستاخی، کہاں سے ملے گا دین بھائی؟ یہ عالم نائب رسول ہے، وارث نبی ہے، جب تم وارث نبی کے نہیں ہوئے تو نبی کی کیا ہوگے؟
جب تم نائب نبی کے معتقد نہیں ہوئے، اس سے محبت نہیں کرے تو نبی سے کیا کرو گے؟ تم سے نبی خوش ہوں گے؟ عالموں کی گستاخی زبان سے کیڑے پڑے ہیں ایسی زبانوں میں. لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو گھر بیٹھے مولانا تو یہ کرتے ہیں، مولانا تو وہ کرتے ہیں. مولانا کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے تو. اگر مولانا کی تقریر سے زندگی میں کوئی ایک سیدھا راستے پر آ گیا تو مولانا کی جنت پکی. تو اپنے بچوں کو مسلمان نہیں بنا سکتا؟ الحمدللہ میں نے اپنی زندگی میں سینکڑوں کو مسلمان بنایا ہے. افریقہ میں انگریزوں کو، سینکڑوں کو، اور ہزاروں گمراہوں کو جو بدعقیدہ ہو گئے تھے، پورے علاقے کو مذہب اہل سنت و جماعت پر قائم رکھا. اور اسی مراد آباد میں ماشاءاللہ 4 مسجدیں بنا چکا ہوں اپنے طرف سے. یہ کس کی توفیق ہے؟ میں تو غریب باپ کا بچہ ہوں، کس کی توفیق ہے یہ؟ اللہ کی. یہ کس کا کرم ہے؟ اللہ جس سے کام لے. تو اپنے بیٹے کو مسلمان نہیں بنا سکتا. مولانا صاحب ایسے کریں تیرا منہ ٹیڑھا ہو جائے. یہ حال ہے لوگوں کا. سنتے رہتے ہیں، بڑا دکھ ہوتا. ابھی تو ایک کمبخت گرا، مولانا کو جیل بھیج کے چھوڑوں گا کیونکہ مولانا نے مجھے پیسے نہیں دیے. یہ ہے مسلمان. یہ مسلمان جہنم بھی پناہ مانگتا ہوگا ایسے مسلمانوں سے، نام نہاد مسلمانوں سے. مسلمان ہی نہیں کہنا چاہیے ان کو جو علماء کے گستاخ ہوں. کلمہ نصیب نہیں ہوتا ان کو. میرے اعلیٰ حضرت فاضل بری فرماتے کلمہ نصیب نہیں ہوتا عالم کو، گستاخ کو. زبان اٹک جاتی ہے. وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٍ، پھر مال کی محبت. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، دکان، فیکٹری. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور اچھے مکان جسے تو محبت کرتے ہو. 8 محبتیں ایک طرف، اب 3 محبتیں ایک طرف. أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ. اگر ان 3 چیزوں کی محبت سے زیادہ ان 8 چیزوں سے محبت ہے، کون سی 3 چیزیں؟ اللہ کی محبت. دماغ میں بٹھائیے، اللہ کی محبت. دوسرا رسول کی محبت. تیسرا اللہ اور رسول کے راستے سے محبت. چاہے وہ جہاد کی شکل میں ہو، مسجد کی تعمیر کی شکل میں ہو، مدرسہ چلانے کی شکل میں ہو، دین پھیلانے کی شکل میں ہو. اللہ کے راستے سے محبت. ترازو میں تولو. مسجد سے زیادہ محبت ہے کہ اپنے گھر سے زیادہ محبت ہے، اپنے بیٹے سے زیادہ محبت ہے کہ دین پڑھنے والے بچے سے زیادہ محبت ہے، باپ سے زیادہ محبت ہے کہ عالم سے زیادہ محبت ہے. عالم بھی باپ ہوتا ہے. بزرگوں نے فرمایا عالم قوم میں بمنزل باپ کے ہیں. قوم پر عالم کا احترام اس سے زیادہ ہے جتنا باپ کا احترام ہوتا ہے. اب موازنہ کرو، اب کمپیئر کرو. اللہ سے زیادہ محبت ہے کہ دنیا سے زیادہ محبت ہے؟ اپنے گھر کی تعمیر سے زیادہ محبت ہے کہ مسجد کی تعمیر سے زیادہ محبت ہے؟ دین سیکھنے والے بچوں سے محبت زیادہ ہے یا تمہارے اپنے بچوں سے زیادہ محبت؟ اللہ کی راہ میں محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے، یا دکان سے زیادہ محبت ہے، مال سے زیادہ محبت ہے؟ جھانکتے ہیں نا. اگر مسجد کے لیے لینے چلے گئے نا تو بہت سے لوگ تو کہاں سے مصیبت آ گئی یار، ان کا تو کام ہی ہے. ابے شکر ادا کر، تیری کمائی نہ جانے کہاں خرچ ہوتی. یہ آنے والے تم پر احسان کر کے اچھے راستے میں خرچ کروانا ہے. آلو ہیں 3 آلو، 3 آلو ہیں. ایک آلو کھا لیا، ایک آلو بو دیا اور ایک آلو چھوڑ دیا. جو کھا لیا وہ بھی اچھا، اور جو بو دیا وہ بھی اچھا، اور جو چھوڑ دیا گل گیا نا. کھا لے، تو نے اللہ کی راہ میں دیا نا، وہ بو دیا تو نے.
مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. قرآن کہتا ہے بو دیا. اب ایک کب ہونے کے بعد کتنا آئے گا؟ اور جو چھوڑ دیا وہ گل گیا، ختم، ضائع ہو گیا. تو یہ تو تیرا مال بونے کے لیے آئے ہیں. احسان مان، مال سے بہت محبت ہے، اللہ سے کم. دنیا سے بہت محبت ہے، اللہ سے کم. تو فرمایا فتربصوا، بس یہی سن لو، تشریح اگلے ہفتے ہوگی. فتربصوا، تو انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، انتظار کرو ذلیل ہونے کا، انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامری، اور اللہ کے حکم کا انتظار کرو. تم ذلیل ہوگے، تم رسوا ہوگے، تم پر ظالم حکمراں مسلط کیے جائیں گے، تمہاری مسجدوں سے لاؤڈ سپیکر اتارے جائیں گے، تمہیں راستوں میں نماز نہ پڑھنے دی جائے گی، تمہیں اسلامی تہوار نہیں منانے دیے جائیں گے، تمہارے مدرسوں پہ حملے ہوں گے، تمہارے مزاروں کو ڈھایا جائے گا، تمہارے مدرسوں کو بند کیا جائے گا. کیوں؟ تم نے مدرسہ، مولوی صاحب تم نے مدرسہ بھی قائم کیا تو دین کی خدمت کے لیے نہیں، اپنے فائدے کے لیے. 3 چیزوں کے مقابلے میں 8 سے زیادہ محبت. حتیٰ یاتی اللہ بامری. اب تم انتظار کرو، طرح طرح سے تمہیں جو ہے کھینچا جائے گا، طرح طرح سے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اور تم ایسے نافرمان ہو خدا کے کہ اللہ تمہیں سیدھا راستہ بھی نہیں دے گا، محروم کر دے گا. اس آیت کو سنو اور اپنا جائزہ لو کہ آج ہم 3 چیزوں سے زیادہ محبت کر رہے ہیں، 8 چیزوں سے زیادہ محبت کر رہے ہیں. اور 8 چیزوں سے زیادہ محبت ان 3 چیزوں کے مقابلے میں زیادہ ہے تو بھائی رسوائی تو ہونا ہی ہے. کوئی بھی پارٹی آ جائے ہندوستان میں تمہیں مشکل تو ہو گئی، پریشانی تو ہوگی، تمہیں ذلیل تو ہونا ہی پڑے گا. اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمراں ہوتے ہیں. تم نیک بن جاؤ، سب تمہارے آگے جھکیں گے. خدا کے ہو جاؤ، خدائی تمہاری ہو جائے گی. رب کے ہو جاؤ، سب تمہارے ہو جائیں گے. تم سب کے ہونے کے چکر میں رب سے دور ہو گئے، تم خدائی کے چکر میں خدا کو ناراض کر بیٹھے. ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں. فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری. اب تم انتظار کرتے رہو، بار بار تمہیں ذلیل کیا جائے گا، بار بار تمہیں ذلیل کیا جائے گا، تمہیں ہر طرح سے رسوا کیا جائے گا. ایک فارمولہ بیان کیا ہے خدا نے اس آیت کریمہ میں. پارہ نمبر 10 سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24 پڑھ کر کے دیکھ لینا اور اپنا جائزہ لے لینا، اپنا سروے کر لینا، اپنا محاسبہ کر لینا. آج مسلمان قوم اس خیال کی طرف ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں مال نہیں چھوڑوں گا. اچھا چلو بھائی محبت تک بھی چلتا، ایسی محبت کہ حرام و حلال کی تمیز بھی نہ ہو، یہ تو اور بڑا عذاب ہے. وقت ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ تعالی، اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعہ مزید اس کی تشریح آپ کے سامنے پیش کروں گا. دعا کرتا ہوں اللہ سے اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے، تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ میرے مولا سچا مسلمان بنا دے، اچھا مسلمان بنا دے. آپس میں محبت عطا فرما، ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے سے محبت عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.